یہ 3 راتیں جیسے گزری سکون میں، وقت معین. اماواس کی رات آئی، شروع ہو گیا، گھر سے باہر نکل گیا، کہاں ہے؟ غائب. حیدرآباد سے نکلا، بامبے چلا گیا، بامبے سے دلی چلا گیا، پھر وہاں جا کے سوچ رہا ہے کہاں آ گیا میں. یہ بس اس دن کا کرشمہ تھا، اس رات کا. وقت کے ساتھ خاص ہے جادو. وقت آئے گا پریشانی شروع ہوگی، وقت چلا جائے گا ختم، صحیح ہو جائے گا. چوتھی چیز ہے حدث معین. حدث معین کیا ہے؟ کسی خاص غرض کے لیے جادو کر دیا جاتا ہے. اس میں پہلی چیز ہے سحر التفریق. جدائی کے لیے جادو کر دیا جاتا ہے. باپ بیٹے میں جدائی، ماں بیٹی میں جدائی، 2 پارٹنروں میں جدائی، 2 بھائیوں میں جدائی. اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ میاں بیوی میں جدائی. یہ اونچے درجے کا جادو ہوتا ہے. یہ جادو زبردست ہوتا ہے. جب یہ جادو کیا جاتا ہے، بیوی کو شوہر پسند نہیں آتا اور شوہر کو بیوی پسند نہیں آتی. شیطان بیوی کی شکل میں آتا ہے شوہر کے سامنے، بالکل ڈراؤنا. اور اسی طرح مخالف فریق کے سامنے بھی اسی طرح آتا ہے. اب دونوں میں جھگڑے، یا پھر بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے، کوئی اس کا سبب ہی نہیں، جھگڑنا شروع. جب جھگڑا ختم ہوتا ہے تو سوچتے ہیں سبب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا ہے؟ جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں، سحر التفریق. اسی کے بالکل عکس سحر المحبہ، محبت کے لیے جادو. اب کیا ہے؟ بیوی صاحبہ جاتے ہیں جادوگر کے پاس، کہتے ہیں کہ شوہر ہمارے ہو جائیں. کیا مطلب؟ کسی کے نہ رہیں، صرف ہمارے. اب کیا ہے؟ بیوی کا جو بھی حکم سر آنکھوں پر فوراً. اب کیا ہے؟ سب میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ زن مرید ہے، بیوی کا جو ہے پٹھو بن گیا. یہ کیا ہے؟ جادو. اس کے قابو میں نہیں ہے چیز. جو بولے فوراً سننے کے لیے تیار. کسی کو مارنے کے لیے مارنے کو تیار، بھائی کو مارنے کے لیے تیار، باپ کو مارنے کے لیے تیار، گھر چھوڑنے کے لیے تیار، جو بھی ہو تیار، لیکن بیوی کی محبت ساتھ میں رہے. جادو بغیر دیکھے رہ نہیں سکتا. آفس میں ہے خیال، بیوی کا فون پہ فون کیا جا رہا ہے، لوگ بیزار ہو گئے ہیں، آفس میں کام کر رہا ہے، فونوں پر ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے. یہ کیا ہے؟ محبت. جیسے یہ جو ہے جادو ہوتا ہے، کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے. یہ جادو میں کبھی یہ جادو الٹ بھی جاتا ہے تو بالکل کیا ہے؟ دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. عموماً دیکھے ہوں گے آپ، جو لوگ جو ہے محبت میں اتنے گر جاتے ہیں، اچانک جو ہے ان کی محبت تبدیل ہوتی ہے نفرت میں. اس کے بعد نہ وہ بیوی کو چاہتا ہے نہ کسی اور کو چاہتا ہے. یہ سحر المحبہ. سحر الجنون تیسری قسم کیا ہے؟ دیوانہ ہو جانا، پاگل ہو جانا، بک بک کرنا، تنہائی پسند کرنا، قبروں پہ جا کے لیٹ جانا، کسی تاریک کمرے میں جو ہے جا کر سو جانا، لوگوں سے جو ہے نفرت محسوس کرنا. یہ سب کیا ہے؟ جنونی کیفیت. سحر الجنون، دیوانہ پن، باولا پن. یہ جو ہے یہ جادو جب ہوتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا ہو. سحر التخیل. سحر التخیل کیا ہے؟ خیالات میں خیالات آتے رہتے ہیں. کبھی کیا ہے؟ پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے گر رہا ہے، کبھی کیا ہے؟ اپنے آپ کے اندر گھٹن محسوس کر رہا ہے کہ کچھ دیر میں ابھی مر جانے والا ہے وہ. تو ایسے خیالات میں خیالات آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. سحر التخیل یہ بھی خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے. اسی طرح سحر الہواتف. ہاتف کہتے ہیں آج کل عربی زبان میں فون کو. ہاتف کہتے ہیں دراصل آواز غیبی کو، صرف آواز سنائی دے مگر شخص نظر نہ آئے. اسی تعلق سے فون کو ہاتف کہتے ہیں. اب یہاں پر بھی اس کو آوازوں پر آوازیں سنائی دیتی ہیں بار بار، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی. لگاتار آوازیں سنائی دیتی ہیں. یہ 24 آورس چلتا ہے. یہ جب یہ جادو ہوتا ہے تو کڑا جادو ہوتا ہے. ہم علاج بھی اس کا بہت ہی سخت دیتے ہیں. جیسا جادو ہے ویسا علاج. تو یہ بہت کڑا جادو رہتا ہے. اسی طرح ہے سحر الخمول. سحر الخمول کیا ہے؟ جب جو ہے جادو کرتے ہیں بالکل چست چاقو چوبند شخص سست ہو جاتا ہے. اب کیا ہے؟ نیند اتنی آتی ہے، غنود کی ہمیشہ تاری، ارے اٹھو بھائی چلو آفس سے چلو، ہاں نہیں آج جانے کو تیار نہیں. سستی، کاہلی، بدن سست، اپنے آپ کو بیمار جیسا محسوس کرنا، یہ جادو ہوتا ہے.
کہتے ہیں سحر الخمول. یہ آخری چیز ہے سحر المرض. سحر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے بیمار ہو جانا. اب اس میں 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں کیا ہیں؟ پہلی قسم یہ ہے، عام قسم ہے. کیا ہے؟ جسمانی مرض. جسمانی مرض کا مطلب کیا ہے؟ جس کا تعلق جادو سے کچھ بھی نہیں ہے. دوا کھاؤ صحیح ہو جاؤ گے باذن اللہ. یہ قسم بالکل اس کے عکس. کیا ہے؟ مرض ہے لیکن اس کا تعلق جسمانی مرض سے کچھ تعلق نہیں ہے. اس کا وہ عین شیطانی مرض ہے. جیسے میں نے جو ہے یہ قسمیں گنوائی ہیں، ان میں سے کوئی قسم ہوگی مرض. دوسری قسم. تیسری قسم یہ ہے، بظاہر ہے وہ جسمانی مرض لیکن ہے شیطانی. جیسے جسم پہ آبلے آ گئے، آبلے پڑ گئے، سیاہ دھبے آ گئے، فلج لگ گیا، چہرے پر داغ آ گئے، جلد خراب ہو گئی، اندر سے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، سر میں درد. بظاہر ہے یہ جسمانی لیکن ہے شیطانی. آخری چیز ہے مرض میں کہ پہلے سے ہے اس کو جسمانی مرض، اس پر ہوا ہے شیطانی. ایسی صورت میں دونوں علاج کرنا چاہیے. علاج جسمانی بھی ہوگا، روحانی بھی ہوگا، شیطانی بھی ہوگا. جب تک یہ دونوں علاج نہ کیے جائیں صحیح نہیں ہوگا وہ. جب تک یہ دونوں علاج نہ کیے جائیں صحیح نہیں ہوگا وہ. اور اس کو پہچاننا بھی عام انسان کا کام نہیں ہے. عام انسان کا کام نہیں ہے. جب تک کہ دونوں تعلقات اسی نہ رہیں اس وقت تک جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مرض جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی. یہ ہیں شکلیں، اقسام، جادو کے اقسام. یہ جاننے کے بعد علاج کیا ہے؟ علاج ہے صرف اللہ کا کلام، القرآن الکریم. علاج یہ نہیں ہے کہ بابا کے پاس دوڑ جائیں. علاج یہ نہیں کہ جادوگر کے پاس جائیں، عاملوں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں. کچھ نہیں حاصل ہوگا آپ کو سوائے ایمان کی خرابی کے، مال کے ضائع ہونے کے، اوقات کے تباہ ہونے کے. آپ کی صحت، آپ کا وقت، آپ کا ایمان، آپ کی دولت سب تباہ ہوگی. آخر تک آپ کو سکون نہیں ملے گا. یہ ایک چیز ہے صرف اللہ کا کلام جس سے جو ہے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی تاثیر کے تعلق سے ہمارا اعتقاد تو ہے ہی نہیں. بابا کے کمال پر جو ہے ہم کو اعتقاد ہے، بزرگوں کی بزرگی اور تقدس پر اعتماد ہے، ان کی حاضر اعلی محمد. جو کسی کاہن کے پاس، غیب دان کے پاس اور جادوگر عامل کے پاس اگر کوئی شخص آیا اور تسلیم کر لیا جو وہ کہتا ہے، فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، حقیقت میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا ہے. جب آپ کی آخرت برباد ہو گئی، آپ کا ایمان برباد ہو گیا، تو حاصل کیا ہوا آپ کو؟ یاد رکھیے کہ ایک ہی ذریعہ ہے، صرف قرآن. اب اس سے علاج کیسے کیا جائے؟ یہ ایک مستقل تربیت ہے. اس کے لیے کڑے شروط ہیں، اس کے لیے جو ہے قیود ہیں، حدود ہیں. لیکن جو شخص سیکھنے پر قادر ہو وہ ضرور سیکھ سکتا ہے. اب یہاں پر سکھانا مقصود نہیں ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کا علاج مقصود ہے. اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے وقت دیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ آئیں، ہمارے پاس جو ہے نام لکھوائیں، ہم آپ کو تاریخ دیں گے، اس تاریخ پر حاضر ہوں تو انشاءاللہ آپ کا علاج بغیر کسی جو ہے قیمت کے اور جو ہے بغیر کسی معاوضے کے آپ کا علاج انشاءاللہ کیا جائے گا. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. کچھ اہم اعلانات ہیں، سماعت فرمائیے. پہلا اعلان یہ ہے کہ ہمارے مرکز میں